الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان محترم، بزرگوں، یونیورسٹی کے اساتذہ کرام، عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہیں، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے عظیمیہ سلسلے کے تمام حضرات و خواتین اور بچے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کو نانا تاج الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نانا تاج الدین کا نام گرامی، اسم گرامی ہرگز کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک دنیا ہے جو نانا تاج الدین ناگپوری کی ذات والا صفات سے واقف ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس میں مسلم حضرات، علماء کرام، اور ہندو حضرات بھی شامل ہیں، نانا تاج الدین کے فیض سے فیض اٹھایا ہے۔ میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو صرف مشرق کو ہی نہیں کہا جاتا۔ ہندوستان میں جو بھی رہتا ہے، ہندوستان کا جو بھی باسی ہے، جو بھی نیشنل ہے، وہ ہندو یا ہندوستانی ہے۔ ہندو، ہندی، ہندوستانی، دراصل اس کی وطن کی مناسبت سے اس کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں بظاہر وہ لوگ ہندو خاندان سے، ہندو برادری سے، ہندو کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ
اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور یا اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں اور برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک آدمی لندن میں رہتا ہے، کیونکہ لندن میں عیسائی مذہب کا غلبہ ہے، ہر لندن والے کو یہ کہا جائے کہ عیسائی ہے، جبکہ لندن میں رہنے والے لوگ عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، اور اسلام کی روشنی سے بھی منور ہے۔ بہرحال یہ ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہندو بھی اگر بت پرست نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہے اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، وہ ہندوستانی ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اسلام ایک عقیدہ توحید ہے، کوئی بھی ہو جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے وہ یہودی ذات سے ہو، عیسائی ذات سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو واحد وحدہ لا شریک لہ رب مانتا ہو، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت نہ کرتا ہو، وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں ذرا دوسرے موضوع پر نکل گیا تھا۔ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تھا، ان کے ماننے والے جیسے کہ لوگ جانتے ہیں لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کی ذات صفات سے فیض یافتہ ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پکے سچے موحد مسلمان ہیں،
اور سیدنا حضور علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہے، کیا ہوگا نہیں کیا ہے، کہ جب بندہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتا ہے، توقف کرتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، اس کا ذہن اس فقیر کے، اس بزرگ کے، اس ولی اللہ کے ذہن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. مولانا تاج الدین کا بھی یہی وصف تھا، اللہ کا عطا کردہ وصف تھا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو فیض حاصل تھا. جب لوگ بہت سارے جمع ہوتے تھے، مولانا تاج الدین خاموش بیٹھے رہتے تھے. لوگ ادب و احترام سے جمع ہوتے رہتے تھے. بالآخر وہ جب گفتگو فرماتے تھے، اس گفتگو میں حالات کے مطابق، لوگوں کی صلاحیت کے مطابق، لوگوں کی ایمان سے متعلق ایسے نقطے بیان ہو جاتے تھے یا فرما دیتے تھے جو باتیں قانون فطرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں. یعنی ان کی گفتگو میں، ان کے ارشادات میں ایسے نکات بیان ہو جاتے تھے جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرز فکر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم رشتہ ہوتی تھی. ایک بات انہوں نے فرمائی، پھر دوسری ارشاد فرمائی، پھر تیسری ارشاد فرمائی، اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں وہ ارشاد فرماتے رہے. لوگ سنتے رہے، استغراق کے ساتھ سنتے رہے، یکسوئی کے ساتھ سنتے رہے. یہ لگتا تھا کہ مجلس میں سناٹا چھا گیا ہے، خاموشی طاری ہو گئی ہے. اتنی خاموشی کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی کانوں کی آواز سے اوجھل ہو جاتی تھی. ایک غیبی آواز تھی، ایک عاطف غیبی کی صدا قدس تھی جو اللہ تعالی کے قانون سے ہم رشتہ تھی، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا براہ راست رشتہ قائم تھا. مولانا تاج الدین فرماتے رہتے تھے، اور حاضرین مجلس اپنی ذہنی صلاحیت، اپنے ذہنی رجحانات، اپنے
شکوک و شبہات کو دور کرنے کے تقاضوں اور دوسری وہ تمام باتیں جن کا انہیں جواب نہیں ملتا تھا، اور وہ جواب میں کسی اور یا اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے سرگرم رہا تھے، بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں اس بات کو بہت واضح، آسان اور بچوں کی زبان میں اس طرح عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک بات سوچی کہ یہ کس طرح ہے۔ مثلا میرے ذہن میں یہ بات، یہ مثال میں ابھی سے دے رہا ہوں، مثلا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تو ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب یہ سوال کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، میرا اپنا خیال ہے کہ ہر باعقل باشعور آدمی کبھی نہ کبھی دیر سویر سے بے یقینی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اظہار ندامت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ اس لیے جس میں کوئی اور صاحب ہیں، ان کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا، یہ دنیا کیا ہے؟ اگر یہ دنیا نامعلوم مقام سے ایک معلوم مقام تم آنے کا نام ہے، کسی نامعلوم جگہ سے دنیا میں آنے کا نام، یعنی دنیا کے مقام میں داخل ہونے کا نام دنیا ہے، تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے، اور جب کہاں تھے وہ مقام کیا ہے؟ اس سوال کے بعد جو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، ہم کہاں تھے، میرے پاس پوری تفصیلات کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ جواب نہیں ہے کہ ہم کہاں تھے، اور اگر جواب ہے تو وہ بھی ایک اپنے بزرگوں سے، اللہ کے فرستادہ پیغمبروں سے، اللہ کی کتابوں سے علم ہوا ہے کہ بھائی دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ دوسرا سوال یہ وہ ذہن میں اٹھتا ہے، ہر باعقل باشعور آدمی یہ سوچتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنے سارے یہاں لوگ موجود ہیں، مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند جانثار، سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا سے ہم رہ نہیں سکتے، کوئی عارضی ایک ہمارا ٹھکانہ ہے، قیام ہے، ہم پھر کہیں چلے جائیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟
اب اس میں پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بالآخر پھر اسے اپنے بزرگوں کے اخبار پر، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر، قرآن پاک پر، بائبل پر، تورا پر، بھگوت گیتا پر اس سوال کے جواب کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اور وہ جب آخری کتاب قرآن پاک میں اس سوال کا جواب پوری وضاحت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اس مسئلے کا، معاملہ آپ کے سامنے سلجھے گا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. جب آپ عمل کریں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. بالآخر آپ کا تفکر، آپ کی دانش، آپ کا نور باطن اس مقام پر انشاءاللہ آپ کو لے آئے گا کہ جہاں آپ کو اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کرایا، لیکن جب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جب اللہ تعالیٰ کے حضور میرا بندہ حاضر ہوا، قربت حاصل ہوئی، اتنی قربت، اتنی قربت، اتنی قربت کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. او ادنا، یا اس سے بھی کم. یہ قربت کی انتہا ہے. اور اس کو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی فرمائی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ جو میرا دل چاہا میں نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین سے باتیں کی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے دیکھا، جھوٹ نہ دیکھا. وہ لوگ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو اللہ کے دوست ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں. انہی دوستوں کی فہرست میں خواجہ غری نواز، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر، دادا گنج بخش، بڑے امام صاحب، اب آپ کے لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بٹھائی، سچل سرمست اور کتنے اولیاء اللہ ہیں. اگر دنیا میں ان اولیاء اللہ کا شمار کیا جائے، ہمارے پاس شماریات نہیں ہے. یہ سب اللہ کے دوست ہیں. نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ، نانا تاج الدین کے نواسے سیدنا حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء، یہ سب اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، پھر اللہ کے دوست ہیں. حضرت نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی تعریف و توصیف کیا بیان کرے کوئی.
اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے. بہرحال ان کی گفتگو میں، ان کے تخاطب میں ایسے ایسے رموز و نکات، اللہ کے راز بیان ہو جاتے تھے یا وہ فرما دیتے تھے کہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے راز سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت سے وابستہ تھے. حضرت مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز دوست نے کتاب لکھی ہے، بابا تاج الدین ناگپوری. اس میں مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، کشف و کرامات، رموز و نکات، تشبیہات کے بارے میں کسی حد تک تشریح ہو گئی ہے. اور آخر میں اس کتاب میں تذکرہ تاج الدین بابا حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بھی شامل ہے. اسی کتاب میں کے آخر میں حضرت حسن نخرہ سید محمد عظیم قلندر بابا اولیاء نے ایک منقبت کہی ہے، وہ آپ بھی پڑھیے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. یا بابا تاج الدین ولی، یا بابا تاج الدین ولی، تم زلف نبی کی سور علی. یا بابا تاج الدین ولی، تم زلف نبی کے سور علی، تم لاڈلے بی بی زہرا کے، تم روب حسین اب روب علی. پروردہ ناز خدا تم ہو، پروردہ ناز خدا تم ہو، سرکردہ راز خدا تم ہو، گلزار نیاز خدا تم ہو، گلزار نیاز خدا تم ہو، خوشبو حسن خوشبو علی. اس دور کے اندر جانا ہے، اس دور کے اندر جانا ہے، اس دور کے اندر پسنجا ہے، اس دور کے اندر جانا ہے، اس دور کے اندر سمجھا ہے. تم سے ہے جمال مصطفی، تم سے ہے جلال خوب علی. تم ختم رسول کے نقش قدم، تم ختم رسول کا نقش قدم، تم شمع عرب، تم شمع عجم، تم سر و خفی باہم، نیکی ہے تم سے بو علی. آخری مصرع ہے، شعر ہے، اپنی شان بیان کرتے ہیں قلندر بابا اولیاء. جیسے کہ میں نے عرض کیا، مولانا تاج الدین کے نواسے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ ہی کا تو نواسا ہے، یہ آپ ہی کا تو نواسا ہے، دریا پی کر جو پیاسا ہے، یہ آپ ہی کا تو نواسا ہے، دریا پی کر جو پیاسا ہے، جلووں کا سمندر دے دیجئے، جلووں کا سمندر دے دیجئے،
اے باب حق جویلی، ہمیں حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نواسے قلندر بابا اولیاء اور حضرت مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفیض فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.